نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہمارا دوسرا روزہ ہے، تو اس حوالے سے آج روزے کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ الریان ہے جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ اس پر وہ اٹھیں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، اس دروازے سے روزہ داروں کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ جنت سلامتی کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے ابدی رہائش گاہ بنا دیا ہے۔ اس خوبصورت اور نعمتوں سے بھری جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے خاص کر دیا۔ یہ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اکرام ہوگا، جس سے دوسروں کے مقابلے میں ان کا مقام نمایاں ہوگا۔ ناظرین و حاضرین، الریان کے معنی سراب کے ہیں، جو عطشان یعنی پیاسا کی ضد ہے۔ چونکہ روزہ داروں نے دنیا میں اللہ کی خاطر بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کی ہوگی، لہذا آخرت میں انہیں ایک ایسے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کا نام ہی الریان یعنی سرابی ہے۔ یہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاموش اعلان ہوگا کہ اب نعمتوں سے محرومی نہیں، اب چاہتوں کی قربانی نہیں، اب بھوک پیاس نہیں، بلکہ اب ہمیشہ کے لیے صرف سرابی ہی سرابی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہت خوب ہے، تو جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اسے باب الصلاۃ کے نام سے جو دروازہ ہوگا اس سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ یہ سن کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کسی شخص کو ان دروازوں میں سے کسی ایک ہی دروازے سے پکارا جائے تب بھی اس کا کچھ نقصان نہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان سارے ہی دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت ہیں، پھر ان اعمال کے سلسلہ میں لوگوں کے مزاج اور ان کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کسی کا میلان نماز کی طرف ہے تو کسی کا روزہ کی طرف، کوئی دین کی خاطر اپنا مال لٹاتا ہے تو کوئی اللہ کی خاطر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد آدمی اپنے مزاج اور رغبت کی بنا پر کسی نہ کسی عمل کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اسی عمل کا زیادہ اہتمام بھی کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں فرائض کے اہتمام کے بعد جس عمل کی بھی کثرت ہوگی اسے اس دروازہ سے پکارا جائے گا، کوئی باب الصلاۃ سے تو کوئی باب الجہاد سے، کوئی باب الصدقہ سے تو کوئی باب الریان سے۔ بعض بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کسی ایک نیکی پر تکیہ کرنے کے بجائے ہر قسم کے عمل سے اپنے اوقات کو بھر دیا ہوگا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، لیکن یہی وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا
اور وہ جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خالق ہمیں رمضان مبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔